کیا آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا انسان سکون و آرام کی زندگی گزارتا ہے؟ قیامت پر ایمان لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کیا کیا عنایتیں کی تھیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ کیا اس شخص محمد نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ نہ محمد جھوٹا ہے نہ اسے جنون ہے، بلکہ خود وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے عذاب اور پہلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 8 کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، بعض کفار اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت کو نہ ماننے کے باوجود اللہ پر جھوٹ باندھنے کو برا سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، کفار گمراہی کے تمام راستوں پر چلتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ نمبر 3، آخرت پر ایمان نہ لانا خود ایک طرح کا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مٹ جانے کا ڈر، موت اور تمام کوششوں کے برباد ہو جانے کا خوف دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ نمبر 4، جو قیامت کو نہیں مانتا اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب۔ تو کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی طرف بھی جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے سب طرف سے گھیرے ہیں غور نہیں کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیں گے؟ اس میں شک نہیں کہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے یقینی بڑی عبرت ہے۔ آیت نمبر 9 کی تلاوت کو اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت اور دوسری غیبی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے محسوس ہونے والی چیزوں کی مدد لیں۔ دنیا کی عظمت میں غور و فکر کرنا قیامت پر ایمان لانے کا سرچشمہ ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا لا یؤمنون بالآخرہ، اس آیت میں فرماتا ہے افلم یروا الی ما بین، مخلوقات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ نمبر 2، دنیا میں ہر طرح کی تبدیلی کرنے کے لیے اللہ کا ہاتھ کھلا ہے۔ نمبر 3، منطق کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنا اللہ کی بارگاہ میں بندگی کرنے کا سرچشمہ ہے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ سبا کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور ہم نے یقیناً داؤد کو اپنی بارگاہ سے بزرگی عنایت کی تھی اور پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں
تسبیح کرنے میں ان کا ساتھ دو، اور پرند کو تابع کر دیا اور ان کے واسطے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اس آیت میں پوشیدہ نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات: شاید پہاڑوں کا جناب داؤد سے فریاد کرنا اور توبہ کرنا ان کی تسبیح ہی ہو۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، سورہ صاد آیت نمبر 18۔ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو 12 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ نمبر 1، الہی علم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، سورہ نمل آیت نمبر 15۔ نمبر 2، نبوت اور رسالت، آتاہ اللہ الملک والحکمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ نمبر 3، آسمانی کتاب، آتینا داؤد زبورا، سورہ اسراء آیت نمبر 55۔ نمبر 4، خلافت، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سورہ صاد آیت نمبر 26۔ نمبر 5، حکومت کا استحکام، سورہ صاد آیت نمبر 20۔ نمبر 6، بہت سی سہولیات، سورہ نمل آیت نمبر 16۔ نمبر 7، حکمت، آتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، سورہ صاد آیت نمبر 20۔ نمبر 8، قضاوت، سورہ صاد آیت نمبر 26۔ نمبر 9، ان کے ہاتھوں میں لوہے کا نرم ہونا۔ نمبر 10، پرندوں کی زبان سمجھنا، سورہ نمل آیت نمبر 16۔ نمبر 11، پہاڑوں اور پرندوں کا ان سے بات کرنا۔ نمبر 12، جناب سلیمان جیسا بیٹا، سورہ صاد آیت نمبر 30۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ نے جناب داؤد سے فرمایا، اگر تم بیت المال سے استفادہ نہ کرو تو تم اچھے بندے ہو۔ جناب داؤد 40 دن تک روتے رہے، تب اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھوں کے ذریعے نرم کر دیا اور وہ زرہ بنانے میں مشغول ہو گئے، اور ہر دن 1000 درہم کی ایک زرہ بناتے تھے اور 360 زرہیں بنائیں۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 74۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 446، تفسیر رہنما سے نقل کرتے ہوئے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 10 میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پروردگار عالم اپنے چنے ہوئے بندوں کو خاص چیزیں عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے پاس شعور پایا جاتا ہے اور اللہ اس سے خطاب بھی کرتا ہے۔ نمبر 3، موجودات کی مناجات حقیقی اور سچی چیز ہے، مجازی نہیں۔ نمبر 4، دنیا اور آخرت دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ جناب داؤد کو نبوت بھی ملی اور دنیا پر اختیار بھی۔ نمبر 5، اللہ کے ولیوں کی تکوینی ولایت ہوتی ہے اور دنیا پر اختیار کی قدرت رکھتے ہیں۔ نمبر 6، طبیعت نیچر سے استفادہ کرنا ایک قدر ہے۔ نمبر 7، جو شخص اپنے دل کو اللہ کے لیے نرم کر لے، اللہ اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیتا ہے۔ نمبر 8، لوہے کو پگھلانے کا چلن بہت پرانا ہے۔ نمبر 9، اولیاء خدا صنعت سے ارتباط رکھتے تھے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ جو انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ چین و سکون کی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ خود سب سے بڑے عذاب میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ اسے مٹ جانے کا ڈر رہتا ہے اور اس کی کوششوں کے برباد ہو جانے کا ڈر رہتا ہے، جو خود ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ قیامت پر ایمان لانے کے لیے ہمیں دنیا کی عظمت اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کا تابع بنایا تھا، ان کے لیے لوہے کو موم کر دیا تھا، اور پہاڑوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرنے میں ان کا ساتھ دیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن،
قرآنی سماج کی پہچان.